72 سال پرانی بیماری کا علاج۔ یاسر پیرزادہ، 25 ستمبر 2019۔ ہمارے ایک دوست ہیں، عمر تو ان کی زیادہ نہیں مگر انہیں بیمار رہنے کا بہت شوق ہے۔ روزانہ خود کو ایک نئی بیماری کا شکار بتاتے ہیں اور پھر خود تشخیصی نظام کے تحت اپنے لیے دوا تجویز کر کے اس کا بے دھڑک استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ 2 دن میں جب دوا کا شوق اتر جاتا ہے تو نہایت بیزاری سے دوا کی شیشی اپنے تھیلے میں پھینک کر کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کا تھیلا اب ایک چلتا پھرتا میڈیکل سٹور بن چکا ہے۔ کبھی کبھار وہ حقیقت میں بیمار ہو جاتے ہیں، اس صورت میں بھی وہ دوا کا استعمال سنجیدگی سے نہیں کرتے ہیں۔ جب افاقہ نہیں ہوتا تو بعمر مجبوری ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پھر بمشکل 5-7 دن تک اینٹی بایوٹک کھانے کے بعد انہیں آرام آتا ہے۔ ہماری قوم کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ بے شمار بیماریاں ہمیں لاحق ہیں اور آئے دن ہم ان کا علاج دریافت کرنے کے چکر میں مختلف قسم کی دوائیاں تجویز کرتے رہتے ہیں۔ فرسودہ طرز حکمرانی ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے ماشاءاللہ کی اینٹی بایوٹک 4 مرتبہ کھائی۔ شروع میں لگا جیسے یہ دوا ہمیں راس آ گئی ہے، مگر کچھ ہی عرصے بعد ایسا ری ایکشن ہوا کہ بازو کاٹنا پڑ گیا۔ اس کے باوجود ہمیں عقل نہ آئی اور ہم نے دوا کا استعمال جاری رکھا۔ نتیجے میں ملک اس قدر لاغر ہو گیا کہ نام نہاد اینٹی بایوٹک چھوڑنا پڑی۔ اسی طرح دیگر سماجی اور اخلاقی بیماریوں سے نجات کے لیے بھی ہم مختلف حکیمی نسخے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً کبھی ہم ایماندار لیڈر کی پھکی کھانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب کرپشن سے معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کبھی کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے کہ سیاست نہیں ریاست اہم ہوتی ہے، اس لیے ملک بچانے کے لیے آئین کو اینستھیزیا دے دینا چاہیے۔ کبھی ایک سرجن باہر سے آ جاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ملک کو عملِ جراحی کی ضرورت ہے، ہم اس سے اپنا آپریشن کروا لیتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ درد کمر میں تھی اور وہ گردہ نکال کر لے گیا۔ غرض ان 72 برسوں میں ہم نے ہر قسم کے حکیم، ڈاکٹر، طبیب اور جراح آزما لیے، مگر ہمیں آرام نہیں آیا۔ لاقانونیت سے پورے جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ اخلاقی سلپ ڈسک نے ریڑھ کی ہڈی کے موہرے ہلا دیے ہیں۔ سماجی بد پرہیزی نے معدہ کمزور کر دیا ہے۔ عظمت رفتہ کی سگریٹ نوشی سے دل کی شریانیں بند ہو چکی ہیں۔ انتہا پسندی کی شراب نے گردے فیل کر دیے ہیں۔ بدعنوانی کی قبض نے برا حال کر رکھا ہے اور آئین کی خلاف ورزیوں نے تو گویا دماغ پر مستقل اثر ڈال دیا ہے۔ ہم روزانہ ایک نظر اپنے بیمار جسم پر ڈالتے ہیں اور پھر حسرت سے دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ کوئی یورپ کے باغ میں دوڑ لگا رہا ہے تو کوئی ایشیا میں ورزش کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ آخر ہم ان جیسے کیوں نہیں بن سکتے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسانی نفسیات کے ایک تصور سے آشنا ہوں۔ اس تصور کو انگریزی میں باؤنڈیڈ ریشنلٹی کہتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ محدود عقلیت کیا جا سکتا ہے۔ ایک خودکش بمبار جب اپنے ہدف کی طرف جاتا ہے تو راستے میں وہ بالکل نارمل انسان کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ وہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں، دائیں بائیں دیکھ کر سڑک پار کرتا ہے۔ اسے علم ہوتا ہے کہ کس بس میں بیٹھ کر کون سی جگہ اترنا ہے، گویا وہ تمام کام اپنی عقل کے مطابق درست طریقے سے سر انجام دیتا ہے، مگر جوں ہی وہ اپنے ہدف پر پہنچتا ہے تو خود کو دھماکے سے اڑا لیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی اپنی جان تو جاتی ہی ہے، ساتھ میں کئی بے گناہ لوگ بشمول عورتوں اور بچوں کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس فعل کی کوئی عقلی توجیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس شخص نے ایک دائرے میں خود کو پابند کر کے محدود ذہن کے ساتھ فیصلہ کیا کہ وہ خودکش دھماکہ کرے گا۔ اس عمل کو محدود عقلیت کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کسی طرح یہ رائے قائم کر لے کہ پارٹی الف ہی ملک کو مسائل کے گرداب سے نکال سکتی ہے، لہٰذا اس نے پارٹی الف کی حمایت کرنی ہے۔ ایسا شخص لاشعوری طور پر خود کو پارٹی الف کی حمایت کے دائرے میں محدود کر لے گا۔ اس کی عقلیت پسندی اب اس دائرے میں سمٹ آئے گی۔ آپ جتنی بھی مؤثر دلیلیں دیں، وہ اس دائرے سے باہر نہیں جائے گا۔ البتہ دیگر معاملات زندگی میں وہ بالکل ایک دانش مند شخص کی طرح برتاؤ کرے گا، اپنا اچھا برا دیکھ کر فیصلہ کرے گا۔ نوکری پیشہ ہوگا تو نوکری ٹھیک کرے گا، کاروباری ہوگا تو کاروبار بھی دانا شخص کی طرح کرے گا، مگر جو ہی آپ اسے دائرے سے باہر لے جانے کی کوشش کریں گے، اس کی عقلیت پسندی محدود ہو جائے گی۔ ہماری قوم کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہم نے خود کو مختلف دائروں میں بند کر رکھا ہے اور ان سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔
بطور قوم جو بیماریاں ہمیں لاحق ہیں وہی بیماریاں یورپی اقوام کو بھی لاحق تھیں۔ یورپ نے تاریخ ادوار سے نکلنے کے لیے ایک طویل جنگ کی جس میں کئی تاریخی موڑ آئے۔ مثلاً پہلے انہوں نے رومن کیتھولک چرچ کی اختیارات محدود کیے، پھر تہذیبی اصلاحات کیں، پھر 200-250 سال تک سائنس اور فلسفے پر کام کیا۔ ان کے فلسفیوں نے انقلابات کی بنیاد رکھی، صنعتی انقلاب برپا کیا، دنیا پر غلبہ حاصل کیا۔ اس سے فراغت ہوئی تو شخصی آزادیوں کی تحریک شروع کی، عورتوں کے حقوق یقینی بنائے، اقلیتوں کو تحفظ اور برابر کا احترام دیا، اور سب سے بڑھ کر فرد اور ریاست کے مابین سوشل کانٹریکٹ کو وہ تقدس دیا جسے پامال کرنے کا آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سب دوائیاں انہوں نے استعمال کی تو آج وہ تندرست اور توانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکیم کی ایک پھکی سے آرام آ جائے، یہ ممکن نہیں۔